اتنے دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں خالد صاحب کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے، سسٹینیبلٹی کی جنگ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایران کے لیے سروائیول جو ہے وہ مزید مشکل ہو گیا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہو گیا، اور کیا سیولائزیشن ختم ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آسما صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے اس وقت تو کیونکہ نیگوسیشن اس سٹیج پر پہنچی ہوئی ہے کہ کانفلکٹنگ ظاہر ہے ملٹری آبجیکٹیوز تھے، ان کو کنورج کرنا، اور پھر وکٹری کی اپنی اپنی دونوں سائیڈ کی اور تینوں سائیڈ کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہے، ان کو کنورج کرنا کہ کسی بھی سائیڈ کو یہ ہیوملیشن یا embarrassment نہ ہو، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ مذاکرات جس طرف جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو تھریٹ کی ہوئی ہے چند منٹ میں ایکسپائر ہوگی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی شاید یہی اسٹریٹجی ان کو لگا ہے کہ میں ویسے ملٹری آبجیکٹیوز تو یا وار ٹرافی تو کوئی حاصل نہیں کر سکا. سو مچ سو کہ سب سے بڑا جو کوشچن ہے جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی ہاسٹیج بنی ہوئی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز، دیکھیے وہ کھلوانے کی بجائے وہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جن کو ضرورت ہے وہ کھول لیں. کبھی انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو کھول سکتا ہوں، کبھی کہنے لگے کہ یہ اس کے علاوہ بھی میں بات کر سکتا ہوں. تو یہ اتنی دور سے صرف اسٹیٹ آف ہارموز بند کروانے کے لیے تو نہیں آئے تھے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آئی بروک اٹ یو اون اٹ. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو یہ کر دیا ہے، آپ کی اونرشپ تو آپ کی ہے. نمبر 1، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسکلیٹ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کم از کم ابھی تک جو وربل ہے، اور شکر ہے ابھی تک وربل ہی ہے، وہ مجھے یاد آ جاتی ہے میکویلی ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ تھے اٹالین، 1513 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی دی پرنس کے نام سے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی جو مجھے لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس نے کہا تھا اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی لوڈ اف یو کینٹ بی بوتھ. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید فیئرڈ پہ زیادہ چل رہے ہیں، اور وہ خوف اتنا پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف پھر ایرانیوں نے بھی ایک کتاب شاید پڑھی ہے، انہوں نے پلیٹو کی کتاب پڑھی ہے، اور اس نے کہا تھا اونلی دی ڈیڈ ہیو سین دی وار. تو دونوں کی کنفرنٹیشن ہے، دونوں اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گیم آف نروز ہے بنیادی طور پر. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے، پورا خطہ تو پرٹیکولرلی بنا ہوا ہے. اور اس میں ظاہر ہے میں کلوزنگ پہ بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹ اس میں ٹرن یہ آیا ہے جو سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے، یہ ال ٹائمڈ ہے، ال پلانڈ ہے، اور ال اوبویسلی اس ہر پوائنٹ آف ویو سے اس لیے پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا کہ وار ایم گیننگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹیکٹیکل وے ایران کو کچھ نہیں لے کے دے گی. اس کا کیا فائدہ ایران کو ہوگا؟ مطلب میں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سعودی عرب کو اس جنگ میں لانے کا ایران کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان صلح صفائی کرا رہا تھا اور روکا ہوا تھا پاکستان نے، مگر اب تو یہ اٹیک جو ہے یہ تو کھلی ایک طرح سے اپنے آپ کو ساروں کو دشمن بنانے والی بات ہے. جی میں ڈے ون سے مس آسما یہی کہہ رہا تھا کہ میں اپریشیٹ کر رہا تھا تمام جی سی سی ممالک کو، خاص طور پہ جنہوں نے حملہ نہیں کیا تھا واپس ایران کے اوپر. اگر وہ کر دیتے تو سب سے زیادہ نمبر 1 وکٹری ہونی تھی نتن یاہو کی، کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑوا دیا. انہوں نے بہت حوصلہ دکھایا. نمبر 1، ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ صرف ایک ٹیکٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وار اینڈ میں یا وار ایون سسٹینیبلٹی میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. بلکہ الٹا ساری کی ساری جس کو کہتے ہیں بریچ آف ٹرسٹ ہوا ہے، لیک آف کانفیڈنس ہوا ہے، اور اسپیشلی پاکستان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اتنی آل آؤٹ ایفرٹ کر رہی ہے پچھلے 5 ہفتوں سے کہ کسی طرح کو کنسنسس ڈیولپ کر لیا جائے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی بہت بڑا جھٹکا ہے. تو آئی تھنک یہ کنٹریبیوٹ کرنے کی بجائے یہ ایک بہت بڑا ایک امبیرسمنٹ ایران کے لیے بھی ہے، جو نیوٹرل ممالک کر رہے تھے ان کے لیے بھی ہے، اور ایک شے دے گی obviously دوسرے ملکوں کو جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. اور سعودی عرب پر بہت زیادہ انٹرنل پریشر بلڈ ہوگا. سارے ہی انفارچونیٹلی نیگیٹو آسپیکٹ ہیں، پوزیٹیو اس میں کوئی نہیں ہے اس کے. بالکل ایسے ہی. احمد آپ شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت کم نوٹس پہ، اور مجھے پتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہیں، مگر یہ جو اسٹریٹجی ہے وار کی، ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. کیا ایران بھی اب اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے لیے سب کچھ جائز ہے، یا جو اسرائیل کی پالیسی تھی اب اس کے اوپر باقاعدہ سارے ملک جو مسلمان ملک ہیں مزید وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، بہت شکریہ. آصف صاحب، 1970s کے اندر اسرائیل کا فارن پالیسی ڈاکیومنٹ ایک پبلک ہوا تھا، اس کو کہتے تھے یینون پلان. باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے فارن آفس نے اس کو اڈاپٹ کیا اور وہ اس کو امپلیمنٹ کیا. 70s میں اس ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ ہمیں گریٹر اسرائیل کو اچیو کرنے کے لیے مسلم ورلڈ کے اندر آپس میں جنگ کروانی ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقہ وارانہ جنگیں ہم ملکوں کے اندر کروا رہے ہیں، سول وارز، یہ کام نہیں کریں گی. ہمیں 2 بڑے ممالک کو آپس میں لڑوانا ہے.
جب انہوں نے اب اس دفعہ انہوں نے اٹیک کیا ایران کے اوپر اسرائیل نے، تو آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ جو زائنسٹ انفراسٹرکچر ہے کس طریقے سے انہوں نے فیک پبلیکیشنز اور پروپیگنڈا پیسز ڈالے کہ یہ تو اٹیک نہ ہم نے ایران کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ کیا، نہ امریکہ کے کہنے پہ کیا، اٹیک تو ہم نے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ سعودیہ کے کہنے پہ کیا، جس کو سعودی آفیسرز نے پھر آ کے باقاعدہ طور پہ ریجیکٹ کیا۔ تو وہاں سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ آپس میں لڑیں گے تو اس کے بعد جو ہے گراؤنڈ کلیئر ہوگا گریٹر اسرائیل کے لیے۔ اس کے اوپر پھر ایرانیئنز نے اس وقت سعودیز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ سعودیز نے اس سازش کو سمجھا، پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول، ہم نے ایک ہیلنگ ہینڈ دیا، گارنٹیز دی، ایشورنسز دی کہ تاکہ یہ بڑی کانسپیریسی جو ہیچ ہو چکی ہے اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز یا میٹیگیٹ کرایا جا سکے۔ اس کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اب سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد اب جب جو نیگوسیشنز ہیں، پیس ہے، ڈپلومیسی ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ ایران کا سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کرنا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ پوری گورنمنٹ نے مل کے فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے سعودی عربیہ پہ اٹیک، اگر ایسا ہے تو ایران اس وقت جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں ایک پیرانوئڈ سکیزوئڈ فیز کے اندر داخل ہو چکا ہے، کہ جہاں پہ ایران کو یہ لگتا ہے کہ میرا ہر ملک، دنیا کا ہر ایلیمنٹ، ہر اینٹی میری دشمن ہے اور ہر کسی سے مجھے خطرہ ہے۔ تو وہ یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے، یہ پرایا سٹیٹ سے ایک سٹیپ پہلے کا قدم ہوتا ہے، which is very problematic for Iran and for the Muslim world even۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی، کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ پرابلمٹک ہے کیونکہ ویسٹ کا جو سارا ایران سے ریلیٹڈ نیریٹو ہے کہ ایران ایک روگ ملک ہے اور ایران کو کنٹین کرنا چاہیے، ایران صرف امریکہ اسرائیل کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ ڈائریکٹلی اس نیریٹو کو فیڈ کرتا ہے۔ تو ان اینی کیس یہ ایک بہت ایل ٹائم، جیسے ابھی معزز مہمان ہیں انہوں نے بھی کہا، کاؤنٹر پروڈکٹیو، اور یہ سارے مسلم ورلڈ کا جو کنسنسس ایک بات کے اوپر تھا کہ ہم نے ڈی ایسکلیٹ کرانا ہے، اس کے خلاف ہے۔ یہ واضح طور پر دو فورسز جو پوری دنیا میں آ چکی تھی، ایسکلیشن کی فورسز اور ڈی ایسکلیشن کی فورسز، جنگ کی فورسز اور امن کی فورسز، خیر کی فورسز اور باطل کی فورسز، اس وقت ایران نے واضح طور پر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی وجہ یہ، میں نے ویسے سید محمد علی صاحب سے بھی پوچھنا ہے اور خالد صاحب سے بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ تھی اس کو تو ختم کر دیا گیا، مطلب جو کہ ماڈریٹ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس میں کہ علی خامنائی خود تھے، جس میں کہ علی لاریجانی تھے، اور اب آئی آر جی سی اگر یہ کہہ رہی ہے تو آئی آر جی سی تو ہارڈ لائنر ہے۔ تو یہی پاکستان نے باقر کالیباف صاحب کے لیے اور راکچی صاحب کے لیے کہا کہ آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان تو ہوا ہے احمد، نہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ، جن کا آپ نے علی لاریجانی صاحب اور وہ سارا جو سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک سے، وہ تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے اسی وقت شروع ہو چکے تھے نا۔ سو اس میں ہم یہی بات اس وقت بھی کرتے آئے تھے اور پوری دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ جو فالس فلیگ آپریشنز بھی ہیں، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، یو پلینگ رائٹ انٹو دی ہینڈز اینڈ ٹریپس، اور اس وقت باقاعدہ طور پہ جو اٹیکس ان کو ختم کروا کے اس بات کو ثابت کیا گیا تھا کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے کرنا، اگر چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے تو ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس کو آفیشلی باقی جو سارے ایلائز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے بات بتانی ہے کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ بات، میں نہیں کر رہا، کوئی اور ایلیمنٹس ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی۔ اس اٹیک کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ایک ایک منٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مسلم ورلڈ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، گلوبل پیس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک کیوں سٹیٹمنٹ نہیں آیا ایرانی فارن آفس کی طرف سے؟ بالکل پاسداران کا آیا جنہوں نے اس کو اون کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب فردر کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جو ایک ایشو بن چکا ہے اور جس سٹیج پہ، جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی پاکستان کے لیے کچھ ہے جو کہ اس صورتحال کو نارمل کرایا جا سکے، کم از کم سعودی عرب اور ایران کے درمیان؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، بالکل ممکنات میں بالکل ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو دی ہے، اور اس وقت جو پاکستان اور اسلام آباد کا جو مقام ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی ابھی بھی جو بات ہوئی ہے امیر محمد بن سلمان سے، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ لیکن صورتحال جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ایرانی سائڈ سے بھی۔ جو ہو گیا نقصان اس کو ایک طرف رکھیں اور آگے بڑھے۔ مسلم امہ کا سب سے پہلے جو وحدت، ابھی جو بات کر رہے تھے احمد صاحب، وہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ دو قوتیں ہیں، ایک امن چاہنے والی، ایک فساد چاہنے والی۔
इस वक्त पूरा आलम इस्लाम, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे मेहरबानी की, इस्लामाबाद की तरफ देख के अमन चाहने वाली जितनी कुव्वतें वो इस्लामाबाद को देख रही हैं। उसमें सऊदी अरब हमारे साथ शाना बशाना खड़ा है, ये कोई गलत फहमी में ना रहे। आज के वाक़े के बाद भी सऊदी अरब अमन चाहता है, आज के मामलात के बाद भी सऊदी अरब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, हमारी आज की अगर आप देखें तमाम स्टेटमेंटों में भी ये बात है कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए। अगर मैं आपको अर्ज करूं, अगर आज ईरान और ये अरब इस्लामी मुल्क इस्लामाबाद में बैठ जाएं तो ये जो जंग है इंशाल्लाह इसके खात्मे के भी असबाब पैदा हो जाएंगे। वेरी ट्रू। आप देख लेना, पिछली मर्तबा सारी मुस्लिम उम्मा जो है, और मैं इस बात आज के तनाजुर में कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार हमला हुआ था, जंग इसराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो पहले 10 मिनट में उसकी मजम्मत सऊदी अरब की तरफ से आई थी। इस बार पहले 10 मिनट में मिसाइल रियाज पहुंच गया। तो जो बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि नेतन्याहू अपने मगर अमेरिका के खिलाफ नहीं कोई स्टेटमेंट देता ना अल्लामा साहब। मसला ये है, इजराइल के खिलाफ तो सारी मुसलमान जो उम्मा है वो खिलाफ उसके हैं। बड़ी माजरत के साथ आप निकाल लें स्टेटमेंट इजराइल की मजम्मत की सऊदी अरब ने ईरान पर हमले के फौरन बाद, ये आप निकाल लीजिए। इजराइल की तो की है, इजराइल तो की है। अमरीका की हम बात करें कि अमरीका जो मुस्तकिल हमले अच्छा, जिस दिन अमरीका ने हमला किया उस दिन की भी मजम्मत है, सऊदी वजारत खारजा का बयान निकाल लीजिए। ये बात बिल्कुल, ये हम यहाँ बैठ के या तो अपनी मालूमात पूरी नहीं रखते या हमारी जो है किसी तरफ एक होता है। आप पिछली जंग की दोनों हमलों के ऊपर अमरीका अच्छा चले, अच्छा अलामिया तो मेरे सामने पड़ा है, लेकिन चले इसके ऊपर मजीद बात नहीं करते। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे कि अब ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है, क्या इस्लामाबाद एकॉर्ड की कोशिश रिवाइव हो सकती है। ब्रेक के बाद।